بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بروز جمعہ جنرل فیض حمید بھی خبروں میں آ گئے۔ کپتان کو نیا موقع مل گیا، شہباز شریف بند گلی میں داخل، ہم عوام کا فیصلہ قبول کرتے ہیں، پیغام آ گیا۔ اسمبلیاں تحلیل، اگلے انتخابات کی تاریخ، خان کے ہاتھ میں، پورے ملک میں تاریخی جشن۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، شکست تسلیم ہو چکی ہے، اب ہنگامی اجلاس بلا لیے گئے ہیں عمران خان نے، اور عمران خان کے بیانیے نے نہ صرف نون لیگ بلکہ پورے کے پورے بان متی کے کنبے اور پاکستان کی پوری اشرفیہ کو شکست دے دی ہے، بلکہ متعصب الیکشن کمیشنر مسٹر ایکس، مسٹر وائی اور جو انویزیبل فورسز ہیں ان کو بھی آج ایک ریالٹی چیک دے دیا ہے کہ اب عمران خان کا دور شروع ہو چکا ہے، کیونکہ اب عمران خان کے بدترین مخالف بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگلے عام انتخابات میں کلیئر میجورٹی نہیں، 2/3 میجورٹی نہیں بلکہ کلین سویپ کرے گا عمران خان۔ اور عمران خان اگر سب سے بدترین کینڈیڈیٹ پر بھی ہاتھ رکھے گا تو وہ سونے کا ہو جائے گا، اور عوام بغیر کچھ دیکھے، بغیر کچھ سوچے سمجھے اسی کو ووٹ دیں گے، کیونکہ اب عمران خان کا بیانیہ اس لیول پر پہنچ چکا ہے، اور شہباز شریف کے استعفے اور اسمبلیاں تحلیل اور اگلے 24 گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے، اور اندر خانے کیا کیا میٹنگز ہو رہی ہیں، جبکہ مقتدر حلقوں کی طرف سے عمران خان کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے سب، پاکستان کے اندر الیکشن کا فیصلہ آپ کریں گے، اور آپ ہی بتائیں گے کہ پاکستان کی سیاست کیا رنگ، کیا روح، کب، کہاں اور کیسے، یہ پاکستانی سیاست میں آپ نے بتانا ہے، کیونکہ آپ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں، آپ اب وہ اسٹیک ہولڈرز بن چکے ہیں۔ لیکن ناظرین، شہر لاہور نون لیگ کا قلعہ پنجاب کے اندر ایک چیز تسلیم کرنی پڑے گی کہ جو کام 30 سال کے اندر اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکی، نون لیگ کی سیاست کو ختم کرنے کا کام، نواز شریف کو پنجاب سے مائنس کرنے کا کام جو 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکی، اور جو کام پورے طریقے سے عمران خان بھی 15 سال میں نہیں کر سکے، اور جو زرداری کو بھی ٹاسک دیا گیا لیکن وہ بھی ناکام ہوا، لیکن وہ چھوٹے بھائی کے شیروانی پہننے کے شوق نے پورا کر دیا ہے، اور اب نون لیگ کا جنون انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا ہے، اور مقتدر حلقوں کا کردار بھی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کمزور ترین ہو چکا ہے، کیونکہ اب ایک نیا مقتدر حلقہ اٹھ رہا ہے، ایک نئی اسٹیبلشمنٹ سامنے آ رہی ہے جو کہ سب سے زیادہ طاقتور ہے پاکستان میں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ 22 کروڑ عوام ہے، اور اب اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ نون لیگ نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ مریم نواز نے بیان دے دیا ہے کہ عوام کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا چاہیے، پی ڈی ایم کو کھلے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کرنا چاہیے، عوام کے فیصلے کے سامنے سر جھکاتے ہیں سیاست میں ہار جیت ہوتی ہے، دل بڑا کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے یہ ہار اپنی تسلیم کر لی ہے کہ عمران خان کو نکالنا ہماری غلطی تھی، رجیم چینج آپریشن کا حصہ بننا ہماری غلطی تھی، اور ہم یہ غلطی کر بیٹھے ہیں۔ عمران خان جو ایک ڈائری کے ساتھ نکلا تھا، رات کو وزیر اعظم ہاؤس سے خود گاڑی ڈرائیو کر کے، لیکن وہ لشکر کے ساتھ واپس آ رہا ہے، اور 22 کروڑ عوام عمران خان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لا رہی ہے۔ اب اطلاعات یہی ہیں کہ شہباز شریف نے ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے، شہباز شریف پر پریشر بڑھ چکا ہے، کیونکہ اس وقت عوام نے حکومت کو جو کلین سویپ کیا ہے، مورل اتھارٹی شہباز شریف بھی لوز کر گئے، اور نواز شریف بھی مورل اتھارٹی لوز کر چکے ہیں، کیونکہ عمران خان کی جماعت سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے زیادہ سیٹیں عمران خان کی جماعت کے پاس ہیں۔ کسی بھی جمہوریت میں حق اس کا ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایک آرٹیفیشل طریقے سے سب کو اکٹھا کر کے عمران خان کے خلاف کھڑا کر دیا۔ لوٹوں کے اس وقت ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، قومی اسمبلی کے لوٹے سوچ رہے ہیں ہمارا کیا ہوگا، نون لیگ کے لوگ چیخ رہے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، اور ایک مضبوط کینڈیڈیٹ بھی آج عمران خان کے بیانیے کے سامنے زیرو ہو کر رہ گیا ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو مرضی ناظرین یہ دھاندلی کر لیں، پولیس کو استعمال کر لیں، بدترین دھاندلی بھی کر لیں، اور دیکھ لیں کہ آپ نے تو عمران خان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو پھینکا تھا، آپ نے اس کو مفلوج کر دیا تھا، آپ نے تو اس کو اپاہج کر دیا تھا، آپ نے تو اس کو ہاتھ پاؤں سے اس کی بیساکھیاں بھی واپس چھین لی تھیں، آپ نے سب کچھ کر لیا۔ اب تو وہ تانا بھی نہیں مار سکتے، کیونکہ عمران خان کی سیاست کے 2 ہی تانے تھے، ایک یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر آتا ہے، اور دوسرا اے ٹی ایمز کے کندھوں پر آتا ہے۔ آپ کدھر گئے وہ سارے کے سارے تانے، وہ کندھے جن پر عمران خان آیا، وہ بیساکھیاں وہ تو اس کے خلاف تھی۔ اور ناظرین، اب اطلاعات یہ ہیں کہ شہباز شریف پر پارٹی کے اندر پریشر بڑھتا جا رہا ہے، نواز شریف گروپ اور ان کے صحافی شہباز شریف پر ٹوٹ پڑے ہیں، اور ابھی اور بھی ٹوٹ پڑیں گے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، اور ناظرین یہ بھی ہو جانا ہے، کیونکہ یہ
اطلاعات آ رہی ہیں۔ شہباز شریف پر پریشر بڑھایا جائے گا کہ آپ نے اپنی حکومت کا مزہ لے لیا، اب خدا کا واسطہ ہے کہ نون لیگ کی سیاست کو شاید کچھ بچا لو، کم از کم زیادہ نقصان ہونے سے سیاست کو بچا لیا جائے۔ پنجاب کا نظام تحریک انصاف کے کنٹرول میں ہے، پرویز الہی کے ہاتھ میں اسمبلیاں تحلیل کرنا اور کے پی کی اسمبلیاں وہاں سے تحلیل ہو جائیں گی تو یہ پورا منظرنامہ بدل سکتا ہے، ورنہ شہباز شریف کمزور ترین حکومت ویسے ہی نہیں کر سکیں گے۔ منظرنامہ یکسر تبدیل ہو گیا ہے، عوام نے کپتان کے لانگ مارچ کے ڈر نے سارا معاملہ بدل دیا ہے، لیکن اس سامنے کچھ ایسے صحافی جو اس سے پہلے بھی ناظرین مقتدر حلقوں کی طرف سے بڑی اہم باتیں کرتے آ رہے اور مقتدر حلقوں کا بیانیہ سامنے لاتے رہے ہیں۔ انصار عباسی جو کہ مقتدر حلقوں کے حوالے سے پیغام بھی پہنچاتے ہیں، جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے چند مہینوں میں ایسا لگتا ہے کہ ساری کی ساری خبریں انصار عباسی کے تھرو ہی آ رہی ہیں۔ انصار عباسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان جیت کے ہیں، ان کے بیانیے کو اس وقت جیت مل چکی ہے اور نون لیگ کو شکست فاس ہو چکی ہے اور نئے الیکشن کا فیصلہ بھی اب عمران خان کرے گا اور پوری کی پوری گیم، پورے کا پورا معاملہ عمران خان کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ کیا فیصلہ کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ عمران خان فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے تھے اور ناظرین پہلے دن سے یہی عمران خان کا مطالبہ تھا۔ ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کہ متعصب الیکشن کمیشن ہو، مسٹر ایکس ہو، مسٹر وائی ہو، جو بھی ہو، عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور یہ دھاندلی کب کر سکتے ہیں؟ دھاندلی آپ کریں گے 200 ووٹ کی، 1200 ووٹ کی یا پھر 6000 ووٹ کی، لیکن جب آپ لینڈ سلائڈ وکٹری ہوگی، آپ کہاں سے کس قدر آپ لوگ دھاندلی کریں گے؟ اور تحریک انصاف کے رہنما اور ورکرز جس طرح سے ناظرین عمران خان کی غیر موجودگی میں بھی لانگ مارچ کو لے کر چل رہے ہیں، جس طرح سے وہ فیلڈنگ کر رہے ہیں، انہوں نے پوری ریاستی مشینری اپنے خلاف ہونے کے باوجود انہوں نے وہ شکست دے دیا نون لیگ کو۔ نون لیگ اگلے 10 سے 15 سال اس شکست سے اٹھ نہیں پائے گی۔ اب ان کی اندرونی تفریق بھی نظر آ رہی ہے، جس میں مارے جائیں گے اتحادی سر پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ عمران خان سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں بھی ان کو نہ کوئی چنے چبوانے والے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے آخر کار گھٹنے ٹیکتے ہوئے الیکشن کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اس وقت ختم ہو چکے ہیں، ایم کیو ایم پچھتا رہی ہے، ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ اور ناظرین دوسری جانب آرمی چیف کی تعیناتی کا جو معاملہ چل رہا ہے، نون لیگ کو زرداری نے پھنسوا دیا ہے۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا جو ٹکراؤ ہوا ہے، قمر جاوید باجوہ اس مہینے کی 29 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور یہ ان کی آخری آفیشلی ملاقات بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کور کمانڈر کانفرنس آلریڈی ہو چکی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ جنرل فیض حمید کی ملاقات بہاولپور میں ہوئی ہے۔ فیض حمید بہاولپور میں کور کمانڈر الوداعی دورے کر رہے ہیں کیونکہ قمر جاوید باجوہ صاحب وہ ملتان جب دورے پر گئے تھے تو بہت سی باتیں ہوئی کہ ملتان کے ساتھ ہی بہاولپور ہے، وہ وہاں پر کیوں نہیں گئے؟ کیا وہ کور کمانڈر سے خوش نہیں ہے یا کچھ اور معاملہ ہے؟ لیکن انہوں نے ملتان اور اوکارا کا دورہ کیا، لیکن حیران کن طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ رخصت ہونے والی شخصیت ہے۔ جنرل فیض حمید کمنگ آرمی چیف کی سینیورٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہے اور ناظرین اگر عاصم منیر سائٹ پر ہوتے ہیں تو 4تھے نمبر پر آ جائیں گے اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی جب اپائنٹ ہوئے تھے تو وہ 4تھے نمبر پہ تھے۔ لیکن نون لیگ کیوں کر جنرل فیض حمید کو لگائے گی؟ لیکن کامران یوسف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنرل فیض حمید نے شریف فیملی سے رابطہ کیا ہے، لیکن نون لیگ ایسا نہیں کر سکتی۔ نون لیگ شروع ہی کر سکتی، 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 نون لیگ شروع ہی کر سکتی۔